نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں، جو اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی کھڑی کرنے والا اور اس پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، چاہے وہ آپ کا ذاتی نام ہو یا آپ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام، جب بھی انسان کی زبان پر آئے یا انسان کے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائے، تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کی مبارک ذات پر درود پڑھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مومن مسلمان کے لیے گناہوں کی بخشش کا، نیکیوں میں اضافے کا، درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق دینے سے اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اللہ ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے درجات کی بلندی بھی اس کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے سے اللہ 10 گناہ معاف کرتے ہیں، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہوتا ہے، یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت اور مہربانیوں کی بارش ہمارے اوپر کر دیتے ہیں۔ تو حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری قابل قدر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی یہ مبارک مجلس ہمارے انتہائی محترم، ہمارے پیارے دوست، ہمارے بڑے بھائی سر شاہد صدیقی صاحب کے گھر میں اس کا یہ انعقاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کو اس درس کی اور اس مجلس کے انعقاد پر ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس حوالے سے اس گھرانے کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی احادیث نبویہ کو بیان کرنے کا یہ بہترین موقع ہمیں فراہم کیا۔ اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد اللہ کے ان بندوں کا اور ان بندیوں کا جو اس گھر میں رہتے ہیں، ان کا بھی ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور قابل قدر ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ایک نہ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا ضرور آئے گا جس دن ہم اس دنیا سے نکل کر ایک نئے جہان میں آباد ہونے چلے جائیں گے۔ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا بھی آئے گا کہ جس دن ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی، اور اگلی زندگی اس کا سورج ہمارا طلوع ہوگا۔ یعنی اس جہان سے ہم ایک نئے جہان میں داخل ہوں گے، اس زندگی سے ایک نئی زندگی میں داخل ہوں گے، اور یہ زندگی دارالعمل ہے اور وہ زندگی دارالجزا ہے۔ یہاں جو کچھ ہم بیج بوئیں گے، ہم نے وہاں جا کر کے اس کی جو تیار فصل ہوگی وہ ہمیں ملے گی۔
اگر ہم نے اچھا بیج بویا ہے تو ہمیں اس سے اچھی فصل کی توقع رکھنی چاہیے، اور اگر ہم نے خبیث اور نجس اور گندا بیج بویا ہے تو پھر ہمیں یہ تیار رہنا چاہیے کہ اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ دنیا کی یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ سابقہ امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کی ہے اس اوسطاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس سے اوپر کوئی چلا جائے تو بڑی بات ہے۔ اب تو پوزیشن اس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی بندہ 40-50 سال کو بھی کراس کر جائے تو بڑی بات ہے، وگرنہ ہم آئے روز اپنی آنکھوں سے نوجوان موتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، ہوٹلنگ کر رہا ہوتا ہے، سیر سپاٹے کر رہا ہوتا ہے، ہماری مسجد میں ہمارے دائیں بائیں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، چند لمحے ہم پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے دار ابدی کی طرف۔ تو جب ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس زندگی سے نکل کر ایک نئی زندگی میں داخل ہونا ہے، اس جہان سے نکل کر ایک نئے جہان میں داخل ہونا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری تیاری کیا ہے، ہماری آخرت کے حوالے سے کیا تیاری ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس شخص نے آخرت کا ارادہ کر لیا، یعنی وہ سنسیئر ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا آپ نے اس حوالے سے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور ایک آخرت آنی ہے، آخرت کا دن قائم ہونا ہے اور میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں میری پیشی ہونی ہے۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے میری زندگی کا، میری جوانی کا، میرے علم کا، میرے مال کمانے کا، میرے مال خرچ کرنے کا، میرے ذمہ جو حقوق اللہ تھے ان کا، میرے ذمہ جو حقوق العباد تھے ان کا، سب چیزوں کے بارے میں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں جو نعمت مجھے عطا کی ہے وہ جس صورت میں ہے، جس شکل میں ہے، جتنی مقدار میں ہے، اللہ رب العزت نے اس نعمت کا مجھ سے سوال کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس کو ومن اراد الآخرہ، جس کا آخرت کا ارادہ ہے، مراد یہ ہے کہ جس کا آخرت کا ارادہ ہے، مراد یہ بنتی ہے کہ جس کا یہ ارادہ ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، جس کا بیڑا پار لگا دیا جائے، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہو جائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ مل جائے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے میں شریک کر لیا جائے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ اس قافلے میں اپنے آپ کو موجود پانا چاہتا ہے، اور جو اس جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو اس جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس چاہتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی جو جنت میں نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں تصور میں نہیں آ سکتا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ صرف قرآن مجید کی ایک آیت ہی پڑھ لینا تو یقین مانے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت جنت بنائی ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں شراب کی نہریں ہیں، جہاں پانی کی نہریں ہیں، جہاں پر صاف خالص شہد کی نہریں ہیں، جہاں ہر طرح کے پھل ہیں اور ہر طرح کے میوجات موجود ہیں، جہاں پر اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رضوان ہے۔ جس جنت میں جانے کا یہ ہے کہ انسان اس جنت میں داخل ہو، یہ ساری نعمتیں اس کو نصیب ہو جائیں، اور پھر انسان کا یہ ارادہ ہے کہ میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں کہ جس جنت میں اللہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اپنے اہل ایمان جنتیوں سے پوچھیں گے، اے جنتیوں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کس چیز کی کمی ہے، سب کچھ تو تیرا عطا کردہ موجود ہے۔ اللہ جنت کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ تیری مہمان نوازی میں، تیری میزبانی میں ہم جنت میں موجود ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ وہ ساری نعمتیں تو تیری ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں، ابھی ایک نعمت کم ہے،
وہ نعمت اب تمہیں ملے گی۔ اللہ اپنی جنت میں اپنے اہل ایمان کے سامنے تمام نورانی پردوں کو ہٹا کر کے اپنے چہرے پر نور کی زیارت کروائیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ومن اراد الآخر، جو یہ آخرت چاہتا ہے، یہ والا پروٹوکول چاہتا ہے، یہ عزت چاہتا ہے، یہ والی کامیابی چاہتا ہے، یہ والی کامرانی چاہتا ہے، یا کوئی بندی چاہتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں وسعی لہا سعیہا، پھر جب اس کی آخرت کے لیے وہ سنسیئر ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا قرآن پڑھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ کر کے، سمجھانے والے کے سمجھانے سے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کرنے سے اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اور یہ وہاں پر مجھے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور انعامات سے نوازیں گے، اور اس کے مقابلے میں یہ جہنم ہے، اور یہ والی ذلت ہے، اور یہ رسوائی ہے، اور یہ گھاٹا ہے، اور یہ نقصان ہے، اور اتنی خطرناک جہنم ہے کہ جس جہنم کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہے، کتنا عرصہ وہاں پر رہنا ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، بلکہ 1000 سال تک جہنم کے داروغے کو ایک جہنمی پکاریں گے، جہنمی یہ صدا لگائیں گے، ربنا 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 کی صدائیں لگائیں گے، 1000 سال کے بعد جواب آئے گا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم کی آگ سے نکال دے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی کفر، کوئی شرک اور کوئی بغاوت کا راستہ اختیار کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ 1000 سال کے بعد جہنم کا داروغہ جواب کیا دے گا؟ اور بعض روایتوں میں اللہ یہ جواب دیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اس آگ میں، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ جو اس خطرناک قسم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور جو جنت کی ساری نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ومن اراد الآخرہ، جس کا یہ ارادہ ہے نا، وسعی لہا سعیہا، پھر وہ اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی۔ صرف ارادہ تو کام نہیں کرے گا، ارادے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوشش کی، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، کہ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے جنت کو طبیعت پر ناگوار چیزوں کے پیچھے چھپا کر رکھا ہے۔ ہر وہ چیز جو طبیعت پر ناگوار ہے، جنت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے، نماز کے لیے اس کا بزنس عروج پر ہے، کسٹمر اس کی دکان پر کھڑے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک طرف حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا گونجتی ہے، اس کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، اور وہ اس وقت اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، اپنے کسٹمر سے معذرت کرتا ہے، بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے اللہ کی طرف بلانے والے نے بلا لیا ہے، ایک عورت گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، اس نے کھانا بنانا ہے، دیگر بہت سارے اس کے مشاغل اور مصروفیات ہیں، وہ ان سب کو چھوڑ کر کے کہتی کہ میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑنا اگرچہ بڑا مشکل کام ہے، طبیعت پر بڑا ناگوار ہے، گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، رات چھوٹی ہے، بندہ سوتے سوتے اس کو آخری وقت میں جا کر اس کی آنکھ لگتی ہے، جب موسم کچھ ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے، کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نرم اور ٹھنڈے بستر پر اور ٹھنڈے روم کے اندر سویا پڑا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، ساری رات یہ بے چینی اور گھبراہٹ میں رہا ہے، اب موسم تھوڑا سا نارمل ہوا ہے، اس کو نیند آنے لگی ہے، ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اس دونوں نے، مرد نے بھی اور عورت نے بھی، اپنے بستر کو چھوڑا اور اللہ کے سامنے مصلی پر جا کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے فریضے کو ادا کرتا ہے۔ یہ طبیعت پر بڑی ناگوار ہے، لیکن جس نے ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا یہ والی کوشش کی، اور اسی طریقے سے زندگی بھر مال کمایا، خون پسینے کی کمائی گئی، رات کو بھی کمایا، دن کو بھی کمایا، خوب محنت کی، اپنا مالی سٹیٹس بہت زیادہ بڑھا دیا، اب اس کے پاس مال کی ریل پیل ہے، لیکن جو ہی سال پورا ہوتا ہے یہ زکوٰۃ دیتا ہے، سال کے درمیان میں اپنی رقم میں سے رقم نکال کر کے غرباء کی، مساکین کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، غلاموں کی، مقروضوں کی، لوگوں کی مدد کرتا پھرتا ہے، حالانکہ پیسہ اس کا کمایا ہوا ہے، طبیعت پر بڑا ناگوار ہے کہ یہ تو میری کمائی ہے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے کمائی ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ، پیسہ کماتا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، جسم کو تھکایا ہے، چور چور ہوا ہے، اس کی کئی دفعہ نیندیں قربان کی اس پیسے کے پیچھے، لیکن یہ صاحب استطاعت ہو چکا ہے اور طبیعت پر ناگوار ہے اس پیسے کو خرچ کرنا، لیکن یہ 5-7 لاکھ نہیں، 13-14-15 لاکھ روپیہ لگا کر کے بیت اللہ کا حج کرنے جاتا ہے، اگرچہ طبیعت پر ناگوار ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں کے پیچھے چھپا کر کے رکھا۔
اور اس کے مقابلے میں ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے، گناہ انسان کی طبیعت کو بڑے مرغوب ہیں، انسان طبعاً کو پسند کرتا ہے، نافرمانی کے کاموں کو، بے حیائی کو، عریانی کو، ان چیزوں میں بظاہر بڑی لذت نظر آتی ہے، بہت اس میں دلکشی ہے، بہت زیادہ رعنائی پائی جاتی ہے، انسان کا دل ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور انسان کے جسم کو تسکین ملتی ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجبت النار بالشہوات، اللہ نے ان شہوات، ان خواہشات نفس کے پیچھے کہ جو بظاہر بہت اچھی ہیں، بظاہر بہت اس کی طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، ان کے اندر دلکشی بہت پائی جاتی ہے، پسند آتی ہے انسان کو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے جہنم کو چھپا کے رکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں سے وہ بچتا ہے۔ کیوں؟ ومن اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ ہے، اس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن، بندہ ہے بھی مومن، بندی ہے بھی مومنہ، اللہ پر ایمان لانے والا یہ مرد ہے، اللہ کے پر ایمان لانے والی یہ عورت ہے، اللہ پر ایمان بھی صحیح اور ستھرا ایمان ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، نہ شرک اکبر کی، نہ شرک اصغر کی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی بندگی میں کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے تو اللہ کی، قیام کرتا ہے تو اللہ کے سامنے، رکوع کرتا ہے تو اللہ کے سامنے، سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے سامنے، دعا مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگتا، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنی قولی باتیں، اپنی مالی باتیں، اپنی قلبی باتیں، اپنی بدنی باتیں، ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کو کرتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ اس ایمان کے ساتھ وسعی لہا سعیہا، یہ ساری کوششیں اس کی ہوتی ہیں اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ ایمان اس کا اچھا ہے۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں ناکامی سے بچ جاؤں، اور جس نے پھر اس کے لیے باقاعدہ کوششیں بھی کی، پھر اس کا ایمان بھی ٹھیک تھا، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے، جن کی کوششوں کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی۔ تین کام جو بندہ کر لے، ومن اراد الآخرہ، آخرت کے حوالے سے سیریس ہو جائے، سنجیدہ ہو جائے، اور نمبر دو اس آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، نمبر تین اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد، اس کی اساس میں عقیدہ توحید موجود ہو، ایمان باللہ ہو اور ایمان خالص ہو، اس میں کوئی تزلزل نہ ہو، اس کے اندر کوئی گڑبڑ، کوئی بگاڑ نہ ہو، کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ کیسا ایمان ہو؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ، ظلم کی آمیزش نہ کی، اولئک لہم الامن، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے میں امن کی دولت ان کو عطا کروں گا، وہم مہتدون، اور یہ صاحب ہدایت، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ صحابہ اکرام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ہم میں سے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں ظلم نہ کرتا ہو۔ زیادتی تو ہو جاتی ہے، کبھی الفاظ سے زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھوں سے زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ظلم کسی نہ کسی انداز میں تھوڑا یا زیادہ انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جس کے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ ہوئی اس کے لیے امن ہے۔ کس سے؟ دنیا میں بھی عذابوں سے، آخرت کے عذابوں سے، اس کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کے رسول ظلم تو ہم سے ہو جاتا ہے، اس آیت کریمہ کے اوپر تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اولم تسمعوا قول لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے صحابہ اس ظلم سے مراد وہ قول ہے، وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ اللہ بھی کرنے والا ہے تو فلاں بھی کرنے والا ہے، اللہ بھی بھرنے والا ہے تو فلاں بھی بھرنے والا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے تو فلاں بھی اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی شفا دیتا ہے تو فلاں کے در سے بھی شفا ملتی ہے، اللہ حاجت روا ہے تو فلاں بھی حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے تو فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ داتا ہے تو فلاں بھی داتا ہے، اللہ غوث العظم ہے تو فلاں بھی غوث العظم ہے، اللہ بگڑیاں بناتا ہے تو فلاں بھی بناتا ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ اکیلا اللہ کرتا ہے، ایک اللہ کی یہ شان ہے۔
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں، یہ ہماری باتیں نہیں، یہ کسی اور مولوی کی بات نہیں، یہ کسی مفسر کی بات نہیں، کسی فلسفی کی، کسی علم الکلام والے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سارے اختیارات اس اللہ کے پاس ہیں۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کتنی زبردست بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ یہاں لوگ کہاں کہاں نہیں پھرتے، کیسے کیسے کفری عقیدہ لوگوں نے گاڑ لیے۔ کوئی دولے شاہ کو سمجھتا ہے کہ وہ اولاد دیتا ہے، کوئی یہ نعرہ لگاتا ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، سماج میں، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ بتائیے یہ عقیدہ اسلامی ہے؟ یہ قرآن کا سکھایا ہوا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو اولاد نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اولاد دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ یہاں باقاعدہ ایک بزرگ کو آواز لگا کر کے سوسائٹی میں ہم نے کئی ایسے لوگوں کو سنا جن کی زبان پر یہ جملہ ہے، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ اور اگر ان کی ہسٹری کھول کے دیکھی جائے تو شاید وہ بیچارے خود بھی اولاد سے محروم ہو۔ اللہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دینے پہ آئے تو کوئی دلوا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، یہ والی فرض نماز کے بعد، میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا اس دعا کو یاد کر لیں، یہ عقیدے کو مضبوط کرنے والی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا جو نظریہ ہے اس نظریے کو درست کرنے اور آپ کو صحیح نظریے پر قائم رکھنے کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز جب پڑھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ کیا ترجمہ ہے؟ اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ کس کو؟ لما آتیت، جس کو تو عطا کرے، جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ولا معطیہ، کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ لما منعتا، جسے تو روک لے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تیرے مقابلے میں کسی برتر کی، کسی عظمت والے کی، کسی برتری والے کی برتری، بزرگی کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ نہ دینے پہ آئے تو ابراہیم نبی اللہ تعالیٰ سے بعض روایتوں کے مطابق 80 اور بعض کے مطابق 90 سال تک اللہ سے اولاد مانگتے رہے، رب نہ دینا چاہے تو نہیں دیتا۔ دینے پہ آ جائے تو ابراہیم بوڑھا، بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، باندھ ہو چکی ہے، فرشتے آئے ہیں قوم لوط پر عذاب لے کر کے، ابراہیم نبی کے پاس پہنچے اور ان کے پاس جب کھانا پیش کیا گیا، کھانا نہیں کھایا، بتایا کہ ہم آئے ہیں آپ کو ایک بچے کی بشارت سنانے کے لیے۔ صرف بچے کی بشارت سنانے نہیں آئے، بلکہ بچے کے بعد پوتے کی بشارت بھی ہم سناتے ہیں۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، آپ کی بیوی بوڑھی ضعیف العمر، ایک عورت پیچھے کھڑی ہے، اللہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب۔ اب یہ عورت پیچھے کھڑی ہے، اللہ کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی، اس کی زوجہ، ابراہیم کی زوجہ کھڑی ہیں، قائمتن فضحکت، ہنس رہی ہیں، اس بات پر تعجب کر رہی ہیں کہ میں، شوہر میرا بوڑھا، میں خود بوڑھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچے کی اور بچے کے بچے کی بشارت سنانے آئے ہیں۔ جب اس بات پر تعجب کی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، او اللہ کی بندی تو تعجب کرتی ہے اللہ کے امر، اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کرتی ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے تو تعجب کرتی ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں تمہارے اوپر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر، اہل البیت، ایک گھر والے ہو، اے ابراہیم کی گھر والی، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کرتی ہیں۔ نہ دینے پہ آئے تو زکریا کو نہ دے، دینے پہ آ جائے تو بیوی مریم کے پاس بے موسم بغیر کسی سبب کے پھل پڑے ہوں اور زکریا وہاں پر داخل ہوں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب محراب میں داخل ہوئے جہاں بی بی مریم اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، باہر سے تالا لگا کر کے زکریا اپنے کام کاجوں پر چلے جاتے تھے، نہ لانے والا ہے کوئی پھل، اور جب پہنچتے تو دیکھتے تو بے موسمہ پھل پڑے۔
مخاطب ہوئے کہ یا مریم انا لک ھذا، یا مریم، توجہ رکھیں، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی کہ اللہ کے ہاں سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ بیوی مریم کا عقیدہ کیا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جو اللہ دینے پہ آئے تو کوئی بندش کر سکتا ہے؟ آج تو یہ بھی چکر چلا ہوا ہے، کسی نے کاروبار کی بندش کر دی ہے، کسی نے رشتوں کی بندش کر دی ہے، کسی نے اولاد کی بندش کر دی ہے۔ کدھر چلا گیا ہمارا عقیدہ اور نظریہ؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ نہیں دیا تو نہیں دیا، دینے پہ آئے ہیں۔ زکریا نے بی بی مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے ہے؟ کہا اللہ کی جانب سے آئے۔ جب کہا کہ اگر بی بی مریم کو بغیر کسی سبب کے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کی ضرورت تو ہم انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ جب میموس میں پھل دیکھے تو کہنے لگے یہ پھل کہاں سے ہے؟ کہا اللہ کی جانب سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں جب کبھی اللہ کی کوئی انوکھی نعمت دیکھیں، قدرت کا کوئی کرشمہ دیکھیں کہ جو عقل کو حیران کر دینے والا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی انوکھا کرشمہ قدرت کا دیکھیں، کوئی انوکھی نعمت دیکھیں، تو فوراً اللہ سے دعا کر لی جائے تو اللہ ایسے موقعوں پر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ قبول چونکہ انسان کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے بندے کا یقین ہونا ضروری ہے، اور جب بندہ ان سے ایسا قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہے، اللہ کا کوئی عجیب طاقت کا کوئی مظہر اس کے سامنے آتا ہے، تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے۔ جب اس یقین کی کیفیت میں دعا کی جاتی ہے تو وہ کیفیت ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ جو عام حالات میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہاں زکریا نبی نے دیکھا کہ جب بی بی مریم کو بغیر کسی سبب کے بے موسم پھل مل سکتے ہیں، اگرچہ میرا زمانہ گزر گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن جو اللہ مریم کو پھل دے سکتا ہے تو میں اولاد والا پھل بھی دے سکتا ہے۔ دعا کی، ابھی محراب میں کھڑے ہی تھے، اللہ نے دعا قبول بھی کر لی، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ جا کر کے میرے زکریا کو بشارت سناؤ۔ کیا بشارت سنانی ہے؟ جا کے ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، ایسا بیٹا جو اللہ کا کلمہ ہوگا، ایسا بیٹا جو سید ہوگا، ایسا بیٹا جو اللہ کا نبی ہوگا، ایسا بیٹا جو اللہ کے صالحین بندوں میں سے ہوگا۔ اور سورہ مریم نے تو یوں کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کتنا یونیک نام ہے، اور دنیا میں یہ یحییٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام بھی آسمانوں سے آیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو بچے کی بشارت بھی سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، دنیا بڑی آئے گی آپ کے بعد یونیک نام تلاش کرنے والی، لیکن اے زکریا ہم نے آپ کو جو بیٹا دیا ہے اس کا جو نام رکھا ہے اس دھرتی پر اس سے پہلے کسی کا یہ نام بھی نہیں تھا۔ یہ ہے مالک، یہ ہے اللہ۔ ہم کدھر ٹامک تویاں مارتے پھرتے ہیں، فلاں اولاد دے دے گا، فلاں بیڑے پار لگا دے گا، فلاں مشکلیں حل کر دے گا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، زمینوں کی بھی اور آسمانوں کی بھی، 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے درمیان بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں، جو فضائیں ہیں اور جو کہکشائیں ہیں، جو صحرا ہیں اور جو ریگستان ہیں، جو میدان ہیں اور جو پہاڑ ہیں، ان ساروں پر حکومت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وہ یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر جوڑا دیتا ہے، وہ یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ دنیا میں ایسے کئی جوڑے ہم نے دیکھے جو صحت کے اعتبار سے فزیکلی بالکل فٹ تھے، کوئی مسئلہ ان کو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا ہوا ہے۔ وہ آ کر کے بتاتے ہیں، کبھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے چیک اپ کروا لیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، خود بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اولاد نہیں دیتا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کیوں نہیں دیتا اللہ؟
اللہ تو دے سکتا ہے، انہو علیم، وہ اللہ جانتا ہے، جاننے والا ہے، اس کو اولاد دینا بہتر ہے یا اولاد سے محروم رکھنا بہتر ہے۔ قدیر، وگرنہ وہ اللہ قادر بھی ہے، وہ جس کو چاہے اولاد دے دے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اللہم لا مانع لما اعطیت، ایسا ایمان کہ جس میں ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس شرک سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو روکا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے۔ آج ہمارے مردوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں، ہماری خواتین کو بھی اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں عقیدہ توحید کو سیکھو، ایمان سیکھنے والی چیز ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ محمد میں فرمایا، فَعْلَمْ، اے پیغمبر آپ جان لیں، آپ علم حاصل کریں، انہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کرنی برنی والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ تمہاری ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں، ساری پریشانیاں، ایک رب ہی تو ہے جو تمہاری ساری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، تمہاری ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی دعوت، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے روئے زمین پر جتنے رسول بھیجے، جتنے رسول، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ انبیاء، جتنے رسول آپ سے پہلے بھیجے، سارے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ کائنات کے سارے معبودوں کی نفی کر کے مجھ اللہ کی اثبات کر دو، بس ان کو بتا دو کہ ایک اللہ ہی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو داتا ہے، جو دستگیر ہے، جو تمہاری مشکلوں میں کام آنے والا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس رب کے در پر جھک جاؤ، سارے دروں سے بے نیاز کر دے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ سورہ نحل پارہ نمبر 14، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس رسول کو یہ کہا کہ اپنے امت کو جا کے بتاؤ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اللہ قرآن مجید میں سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں، وَتِلْكَ، آپ انبیاء کے نام ذرا گنیے، نام کتنے ہیں؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ یہ 18 پیغمبر بنتے ہیں، سارے وہ آپ سوچئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے اولو العزم اور بڑے شاندار قسم کے انبیاء تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یعنی معروف و مشہور لوگ تھے یہ۔ 18 پیغمبروں کا نام لے کر اللہ کہتے ہیں یہ سب وہ ہیں جن کو ہم نے چنا ہے، وجتبیناہم، ہم کہتے ہیں نا مجتبا، محمد مجتبا، مجتبا کا مطلب ہے چنا ہوا ہے، وجتبیناہم، ہم نے ان کو چنا ہے، وہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبیوں کو بھی صراط مستقیم کی ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے نبیوں کو ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، دنیا میں ان لوگوں کا ذکر اللہ نے ان آیتوں میں کیا ہے، ان نبیوں کے نام لیے ہیں۔ نبی سے تو شرک تو دور کی بات ہے، نبی سے کسی معمولی سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے برگزیدہ، اتنے پاکباز لوگ تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے یہ جو لو کہا ہے نا، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کہتے ہیں بالفرض، بالفرض، محال ہے
یہاں فرض کرنا بھی ہمارے لیے محال ہے، اللہ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے لیے فرض کرنا بھی محال ہے، لیکن اللہ نے چونکہ یہ بات کہی ہے، اصل میں اللہ نبیوں کا کہہ کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تم کس بات کی مولی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض کسی نہ کسی درجے میں جا کر کے ان نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کر لیتا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زندگی بھر کی محنت پر پانی پھر جاتا، عمل مٹا دیے جاتے۔ یہ تو ہیں انبیاء، آئیے امام الانبیاء کی بات کرتے ہیں، کائنات کے سردار کی بات کرتے ہیں، اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کیا ہے، معصوم ہیں۔ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، آپ امام المعصومین ہیں، سارے معصوم نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں سورہ فتح میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یہ شان ہے محمد رسول اللہ کی۔ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے، پہلی بات ہے گناہ تو تھے ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں بالفرض اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی ہے نا، کہیں پر بھی کسی کے وہم و گمان میں کہیں سے آ گئی، اڑتی بات آ گئی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معافی کر دی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دی ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شانوں والے، اللہ کے چہتے لاڈلے، اللہ قرآن مجید میں سورہ زمر میں پارہ نمبر 24 میں کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بالفرض، میں پھر وہ بار جملہ دہراؤں گا، اگر بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی زندگی بھر کے اعمال مٹا دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے۔ انبیاء سے ہم چھوٹی سی غلطی کے بھی ہم قائل نہیں۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہنا نبیوں کو ہے، سمجھانا ہمیں ہے کہ لہٰذا اپنی زندگیوں کو شرک سے بچانا ہے۔ اتنا خطرناک جرم ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت حرام قرار دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بالریح فی مکان سحیق، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسے ہے، اللہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے گرا اور پرندوں نے اس کو چیر پھاڑ کے اچک دیا۔ یہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے، آج ہمارے عقیدوں میں یعنی کہ لا شعوری طور پر یہ شرک داخل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مردوں نے بھی، ہماری خواتین نے بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا نہیں۔ عقیدہ توحید کی سب سے بڑی کتاب جو کسی بھی انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کو عقیدہ توحید اپنانا ہے، سیکھنا ہے، قرآن پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے۔ اگر آپ شرک کی سنگینی سے اور شرک کیا ہوتا ہے اس کو آپ جاننا چاہتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید پڑھیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جاننا چاہتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کے اطاعت و اتباع کرنا چاہتے ہیں، کبھی ممکن نہیں ہے جب تک آپ رب کا قرآن نہیں پڑھیں گے۔ جب مقام محمد سمجھ آئے گا تو اتباع ہوگی نا، محبت پیدا ہوگی، محبت ہوگی تو اتباع ہوگی۔ پہلے مقام محمد کو جاننا ہے، پھر مقام محمد جاننے کے بعد آپ سے محبت ہے، پھر آپ سے محبت کے نیچے پھر اتباع ہے۔ یہ تینوں کام اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر محمد رسول اللہ کے مقام کو جانیں گے، اپنی وہ آپ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور پھر ساری زندگی محمد رسول اللہ کی پیروی کریں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محمد رسول اللہ کی محبت تو چھوڑیے،
اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں ہم سچے نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو شرط ہے پھر تبھی تمہاری اس محبت کے دعوے کو مانا جائے گا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ جزا دے گا، بدلہ دے گا، اللہ جواب میں تم سے محبت کرے گا۔ اللہ جب محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آخرت کا ارادہ کرنے والے شخص کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی تمام کوششوں کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، وہ ایمان باللہ ہے، وہ ایمان بالیوم الآخر ہے، وہ ایمان بالرسل ہے، وہ ایمان بالملائکہ ہے، وہ ایمان بالقدر ہے، وہ ایمان بالیوم الآخر ہے۔ ان سب چیزوں پر ایمان لائے، اور ایمان ایسے لائے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اور وہ اسی صورت میں ایمان انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب اس کو اس ایمان کی جانکاری ہوگی۔ وہ جانکاری کہاں سے ملے گی؟ وہ علم کہاں سے ملے گا؟ وہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید سے ملے گا، اور قرآن کی تفسیر، تبیین، تشریح، تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملے گی۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوڑیں۔ تو ہم اسی ضمن میں آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمارا یہاں چھوٹا سا مرکز حسن بن علی ہے، آپ کے قریب ہے، وہاں پر ہر اتوار کو عقیدے کی کلاس ہوتی ہے۔ ہر اتوار کو آپ اس عقیدے کی کلاس کا حصہ بنیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ بڑا قیمتی موقع ہے زندگی کا یہ، وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ عقیدے کی کلاس چلتی ہے۔ آپ اس عقیدہ کلاس میں ضرور حاضر ہوا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ توحید کی معلومات ملیں گی کہ تو عقیدہ کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اور عقیدہ توحید کی بنا پر کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی، ان ساری چیزوں کا علم آپ کو ملے گا۔ ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑ جائیں۔ یقین مانیے کہ نجات اسی میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ بات کہہ گئے تھے، انی ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور میری حدیث ہے۔ اسی میں نجات ہے۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے، عقیدہ توحید کی جانکاری عطا فرمائے، مقام مصطفیٰ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کی توحید کو جاننے کے بعد جب تک زندہ رکھے، اللہ کلمہ توحید پر زندہ رکھے اور کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دیتا رہے، مقام مصطفیٰ کو جان کر کے مقام مصطفیٰ میں آپ کی محبت اور آپ کی محبت میں آپ کی اتباع کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اخلاق کی، ہماری عبادتوں کی اصلاح فرمائے۔ پھر میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر شہد کا اور ان کے گھر والوں کا، اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی احباب یہاں پر حاضر ہوئے، آپ مرد حضرات، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو اس مجلس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اللہ آپ سب پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کی مشکلوں کو حل فرمائے، اللہ آپ میں سے جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بے ہدایتیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما دے، جو بے اولاد اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، جن کے پیارے اللہ کے حضور پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم میں سے جن کے آباء و اجداد، جن کے بزرگ، جن کے والدین، اعزہ اقربا، بہن بھائی زندہ ہیں، اللہ ان سب کو صحت، عافیت، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ توحید و سنت پر زندہ رکھے، جس دن خاتمہ کرے تو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے، اچانک موت سے بچائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے والدین کا، ہمارے اعزہ اقربا کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ جب ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہم اپنے رب سے راضی اور خوش ہوں۔ جب تک زندہ رکھے اللہ اس ایمان پر زندہ رکھے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔